سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پچھلا ٹاپک تھا قرآن کا اور الہامی کتاب کا۔ قرآن کی بھی پیچھے بات ہوئی تھی پچھلی آیتوں میں، اور اسی کے ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی کتاب پر جو کہ توریت ان کو دی گئی، لوگوں نے اس پر بھی اختلافات کیا تھا۔ اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرے گا تو وہ کبھی نہ سمجھے کہ وہ کچھ اللہ پر احسان کر رہا ہے، کیونکہ آیت کچھ یوں سٹارٹ ہوتی ہے کہ من عمل صالحا، جو بھی اچھے عمل کرتا ہے۔ کانٹیکسٹ پر جا کر ہم جب اسے جوائن کریں گے تو آنسر یہ ملے گا کہ جو اچھے عمل کرتا ہے الہامی کتاب کے مطابق، فلنفسہ، وہ اس کے اپنی نفس کے لیے فائدہ دیتا ہے، وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ اور ومن اساء، اور جو برائی والی زندگی جیتا ہے بغیر الہامی کتاب کے، اس نے اپنی دل کو، اپنی سوچ کو معیار بنا لیا ہے، تو ومن اساء فعلیہا، اس کا بھی وبال اسی کو ہی چکھنا پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ تو اللہ کی کتاب گویا ہم سب کے لیے ایک رحمت ہے، اور ہم ہر طرح کے ظلم سے بچ سکیں گے۔ یہ بندوں کے لیے بہت ہی بہترین رحمت اور شفقت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی رضا کا راستہ بتایا، منزل کو آسان کیا۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے مطابق چل نہ سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تو تکلیف ہی نہیں دیتے ہیں۔ آیتوں کو اللہ نے اتنا ہی انسان پر ڈالا ہے، اللہ کے آرڈر انسان پر اتنے ہی ہیں کہ وہ اپلیکیبل ہے، اور انسان اس کو ریزسٹ کر سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے، جس کے لیے آیت کا حوالہ بار بار دے دیا جاتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ انسان کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کتنی باتوں پر عمل کر سکتا ہے۔ تو گویا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہونا ہے۔ تو گویا ہمیں یہ آنسر مل گیا کہ اللہ کے تمام حکم انسان برداشت کر سکتا ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں بتائی گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ کے علم میں کسی چیز کی کمی ہے۔ اس کا حوالہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، اسی اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، اسی اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا بھی علم۔ وما تخرج من ثمرات، اور صرف قیامت ہی کا علم نہیں، وما تخرج من ثمرات، اور جو بھی کچھ نکلتا ہے کوئی پھل، یعنی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کتنی جگہ کتنی کوپل پھوٹتی ہیں، کتنے دانے اگتے ہیں، کتنے پھل پکتے ہیں، کتنے پھل سوکھ کر گر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور نہیں نکلتا کوئی پھل من اقوامہا، اس کے گابوں میں سے، وما تحمل من انثی، اور پوری دنیا میں جو بھی کوئی مؤنث، جس کو ہم کہیں گے مادہ، فیمیل، وہ جو بھی کچھ لاتی ہے، وہ کنسیو کرتی ہے، وہ پریگننٹ ہوتی ہے، وہ تک اللہ کے علم میں ہے۔ ولا تدعو، اور پھر صرف پریگننسی نہیں اور اس کا لادنا نہیں، جب وہ جنتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اب اگر آپ سمجھیں تو یہ انفارمیٹیو آیت ہے، اور اگر آپ سمجھیں تو آپ کو بہت بڑا میسج ملا ہے۔ انفارمیٹیو آیت تو ہے ہی کہ اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ میسج میں کیا ہے کہ تم چھپ نہیں سکتے، تم اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، اس لیے بہت آنیسٹ ہو جاؤ، ایماندار ہو جاؤ، اپنی ذمہ داری اٹھاؤ۔ کچھ دن کی یہ ذمہ داری ہے، پھر ہم اللہ کے جب حوالے ہوں گے تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں اور صرف ریوارڈ لینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین
وہ فیوچر نصیب فرمائے جس کے لیے اللہ نے انبیاؤں کو بھیجا اور جس کے لیے ہر دور میں اللہ کی الہامی کتاب کو اللہ نے محفوظ رکھا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانا نصیب کرے۔ تو یہاں اللہ نے اپنے علم کی آپ کو اگزامپل دی کہ اللہ کیا ہے، کہ نہیں کوئی فیمیل جنتی بھی ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اے لوگوں، تم شرک کرتے ہو، اپنے دل میں شرک چھپاتے ہو، غیر اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابوں کو برابری کا درجہ دیتے ہو، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے چھپ سکو گے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن وہ اللہ تعالیٰ ندا دیں گے، پکاریں گے ان کو اور پھر پوچھیں گے اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ ایسوسیٹ پارٹنرز، کہاں ہیں میرے وہ لوگ جن کو تم مجھ سے ملا دیتے تھے؟ آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں کہا کیا جاتا ہے، اللہ عالم و رسول عالم۔ آپ سوچئے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی علم میں کیسے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین ہستی ہیں، بہترین رول ماڈل ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ علم رکھتے ہیں اور اس کا نبی علم رکھتا ہے، یعنی آپ نے علم کے درجے پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی نافذ کر دیا۔ یہ میری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا، اس کے بعد سوچنا، سمجھنا اور سدھرنا آپ کے ذمے، میرے ذمے ہے۔ لیکن ہر انسان کو جو بات لگتی ہو کہ وہ شرک کے درجے تک پہنچتی ہے، اسے ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ علم اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے تمام علم اللہ کے پاس ہیں، تمہیں اپنا فیصلہ اللہ کی کتاب سے کرنا ہے اور پھر کنفیوز نہیں رہنا۔ یہ مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ تم اپنا فیصلہ کر لو اللہ کی کتاب کے ساتھ، قیامت کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا تمہارے اعمال کی بنا پر۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے کہاں ہے میرے وہ شریک، اَيْنَ شُرَكَائِي، قَالُوا، جس پر وہ شرک کرنے والے گھبرا جائیں گے اور وہ کہیں گے آذَنَّاكَ، ہم آذان دے کر کہتے ہیں، ہم اعلان سے کہتے ہیں اے اللہ آپ کو، ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا حامی نہیں، آپ کے ساتھ کون شریک ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا کہ قیامت کے دن جب حقیقت کھل جائے گی تو بندہ کتنا سہما ہوا، کتنا ڈرا ہوا ہوگا، اور جب اللہ اس سے سوال کریں گے، اور یقیناً اللہ کا سوال فضول نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ سوال کیوں کریں گے؟ تو اس لیے مجھ کو اور آپ کو اپنے ڈائمنشن میں اپنا شرک دیکھنا ہے، صرف بتوں کی پوجا اور صرف خدا کی اولاد، اس کا شرک ہم لوگوں میں فوکس کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً ہم اللہ کی نظروں سے چھپ تو نہیں سکتے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابیں لائیں، ہم نے اللہ کی بات کے ساتھ دوسری باتیں ایڈ کی دین کا نام دے کر، اور عام پبلک کو ہم نے بیوقوف بنایا، اور عام پبلک بھی بچے کی نہیں اللہ کے عذاب سے کہ وہ بیوقوف بنتی کیوں تھی؟ کیا اس سے یہ خزانہ چھپا ہوا تھا؟ تو یہ خزانہ اللہ نے سب کے لیے کھولا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس صورت میں عربک کو بہت انہینس کیا گیا، تو کیا آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں بنتی؟ جب ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا کیسا ہے کہ ہم ان کا میسج ان کی زبان میں نہ سمجھ سکیں اور سمجھنے کے لیے کوشش بھی نہ کریں؟ کیونکہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ آپ بڑے سے بڑی خوبصورت پویم کو بھی اگر اس کی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کر دو تو اس کی ساری مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ترجمہ پڑھنا چاہیے جو جس زبان میں سمجھ رکھتا ہو، لیکن اسے یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اصل مٹھاس اس کو اسی زبان سے ملے گی جس زبان میں وہ انیشیٹ ہوا ہو۔ تو اینی وے یہاں عربک کا ٹاپک تھا، اللہ کی کتاب کا ٹاپک تھا، خود کے
خود کے سنورنے پر خود کے ریوارڈ کا ٹاپک تھا، تو اس لیے ہم نے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کو نبی سے ملاقات کی بھی محبت ہوگی، تو وہ ضرور جاننے کی کوشش کرے گا کہ کوئی دشمن اس کو اللہ کے معاملے میں گمراہ نہ کر دے۔ تو اینی وے ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ جب پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ میرے ایسوسیٹ پارٹنرز، تو لوگ کہیں گے کہ نہیں جی اللہ، ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے اس بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے کہتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، وہ جو بھی کسی کو پکارا کرتے تھے گم ہو جائیں گے ان سے، یعنی وہ ان کے کام نہیں آئیں گے، انہیں نظر نہیں آئیں گے، ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، وہ بھٹک چکے ہوں گے، وہ گمراہ ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھی، جنہوں نے پکارا تھا، ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وہ ہستیاں جن کو یہ پکارا کرتے تھے ما کانوا یدعون، ما کانوا یدعون، جو تھے وہ پکارتے تھے من قبل کا معنی ہے دنیا میں، اس سے پہلے جو وہ دنیا میں پکارا کرتے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ نہیں ہے اور ہم نے شرک نہیں کیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ حمیم سجدہ ہی میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اعضا گواہی دیں گے، ان کے شرک کی، ان کے گناہ کی اعضا گواہی دیں گے۔ تو یہ آیت ہم اس پچھلی آیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان قیامت کے بھی دن اپنے جھوٹ سے باز نہیں آئے گا، اور سوچئے کہ اس کا حشر کیا ہوگا، جس پر ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ وہ اپنے باڈی پارٹ سے کہے گا کہ تم نے آج میرے خلاف گواہی کیوں دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کیوں یہ ایسا جھوٹ بولیں گے، کیوں یہ ایسا کریں گے، کیونکہ وَظَنُّوا، انہیں آج یقین ہو جائے گا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ اب کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ تو کاش ہم اسے دنیا ہی میں سمجھ لیں، جب ہم اسے آخرت میں سمجھیں گے تو اللہ کی کتاب تو فرما رہی ہے کہ میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، میں بالکل یہ ظلم نہیں کر رہا کہ تمہیں قیامت کے دن حقیقت بتاؤں، اس لیے میں نے تمہیں دنیا میں کھول کھول کر ایک واضح کتاب دی، لیکن تم تو منتظر رہے کہ 16 علوم حاصل کریں یا کسی بڑے کی تفسیر سے ہی اللہ کو سمجھیں۔ اور کئی بڑوں نے سارا کے سارا ملبہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ پہ ڈال دیا، اور مسلمان نے اپنے آپ کو ہمیشہ شیلٹر دینے کی کوشش کی کہ نہیں جی مسلمان تو، آج کا مسلمان تو کوئی گناہ ہی نہیں کر رہا، جبکہ یہ پوری کے پوری کتاب ہم کو ہر انسان کے لیے اس کا اپنا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے اپنی بیماری دیکھنا، اور اگر وہ اس کا کیور چاہتا ہوگا، تو ضرور اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے لیے بہت بڑی مددگار ہوگی۔ ایک اور ہمیں سائیکالوجی پر اللہ بات بتاتے ہیں کہ اے انسان، تو اتنا ناقدرہ ہے کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا ہے انسان خیر کی دعا مانگنے سے، یعنی ہر پل وہ جب خیر چاہتا ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن جب اس کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی برائی، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، مایوس ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں دنیا کے معاملے میں ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے کبھی مایوس نہیں ہونا، ہر دن تمہارے لیے ایک نئی رونق لے کر آتا ہے، کبھی بھی دل شکستہ نہیں ہونا۔ تو ہم یہی درس، ہم یہی سبق اللہ کی کتاب سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہوا، اور جو پچھلا گناہ شرک جیسا بھی اگر ہم سے ہو گیا، ہم نے اپنے شرک کو، ہم مسلمانوں نے اپنے شرک کو پہچانا نہیں، تو کیا اللہ کی دی ہوئی زندگی آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بتا رہے ہیں کہ اے انسان، اب بھی اپنی سی وی، اپنے اعمال نامے کو درست کر لے، وہ ہر چیز کا علم میں رکھتا ہوں، اگر تو کسی
دل کے کونے میں بھی شرکیہ عقائد رکھتا ہے، یا یہ تو سمجھتا ہے کہ غیر اللہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، یا غیر اللہ کے ہاتھ میں کوئی قانون ہے، یا وہ آخرت میں یا دنیا میں تمہاری مدد کو پہنچ سکیں گے، تو اب بھی سدھر جاؤ اور مایوسی ہٹا دو اپنے اوپر سے، اور نئے عزم کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہماری ہی ذات کو یہ نفع دے گا۔ بالکل اسی کے ہی ساتھ ہم انشاءاللہ آگے آیت پڑھیں گے کہ ایک جگہ تو مایوس ہو جاتا ہے، اور جب ہم اسے رحمت دیتے ہیں تو اترانے لگتا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی ہمیں بیلنس دیکھنا چاہتے۔ انشاءاللہ پھر اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔